ای پر نظر ثانی نہیں کر رہے ہیں اور فکر مند ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ماضی کو دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بالآخر خدائی حکم میں ہے، لہذا وہ اس لمحے میں ہیں، مستقبل کے بارے میں گھبرانے والے نہیں ہیں اور اس لمحے میں ماضی کے بارے میں بالکل نہیں گھبراتے ہیں، کیونکہ علم ہے وہی ہے جو حقیقی ہے اور ہمیں ہونا ہے۔ ابن لمحے کے معجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلا گیا، کیونکہ مستقبل کو جانتا ہے کہ یہ ماضی کیا ہو، آباس لمحے میں ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب جدید دنیا ہمیں ممکنہ نتائج پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے اور ہمیں بہکاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ہمیں بے ہوشی کرتی ہے۔ اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ اگر آپ اس کیریئر کے آپشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے گا وغیرہ وغیرہ، اور ہم مستقبل کے بارے میں اس سوچ کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں دور کرنے کا رجحان رکھتا ہے اور غیر حقیقی اور غیر مرتکز، اور یہ ہماری پریشانی کی ایک وجہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر مناسبت اور قرب الہی کی حالت میں ہونے کے بارے میں ہے۔ اولی تا ہے جو قریب ہے، اس کا ایک اور احساس بھی ہے جو وہ ہے جس کا عامل ہے سورج کی روشنی کے مطابق ایک دوسرے کو بلا روک ٹوک کامیاب کریں، ورنہ آپ ایک دن اچھے نہیں ہوتے اور اگلے دن برے ہوتے ہیں اور پھر آپ نگاہ واپس اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ حکم الہی کی تعمیل ہو، تاکہ ولی کا یہی ایک مطلب ہے اور ضروری ہے کہ ولی وہی ہے جو اس حالت میں ہے، کیونکہ یہ غیر معقول اور ناممکن ہے کہ اس کے لیے نافرمانی کی حماقت کا لالچ میں آ جائے اور چلے نفس کے شعلوں کی پیروی کرے۔ لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں موجود ہے۔ ہمارے عقیدے میں ایک ایسا سفر کہ رضان در مبارک کو اس کی نمائندگی اور سہولت فراہم کرنا چاہیے، جس کی نمائندگی مشہور حدیث اور نوافل کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ اسلام کی عظیم احادیث میں سے ایک ہے اور یہ حدیث قدسی میرے لیے غیر ملکی ہے جو اس حالت میں مسلسل توجہ کرتا ہے۔ وہ وقت اور جس کے غصے کی خواہش اور حسد کے لیے اپنی پیٹ واپس لینے کے لیے حسد کی خواہش سب ختم ہو چکی ہے، اور بس اسی لمحے اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا ہے۔ جس نے بھی ایسے شخص کو نقصان پہنچایا میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور جو ان اولیاء پر حملہ کرتا اس سے تباہی ہوتی ہے۔ آئے گئے ہماری پوری تعریف میں نظر آتا ہے، اور پھر حدیث جاری ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے، تو روزہ رکھنے سمیت ان فرائض کے ذریعے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اعمال جو ہم آپ بھی بہت پیارے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمان کو صحیح طریقے سے نہیں پا رہے ہیں، ہمان کو صحیح طریقے سے آباد نہیں کر رہے ہیں، ہر حرکات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن الہی محبت اس عمل کے لیے ہے جس کے ہم تعمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث جاری ہے، اور میرا بندہ قریب آتا ہے، اختیاری عبادات کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر جوان اعمال کی خوبصورتی اس قدر واضح ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ صرف سے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ محبت، یہ الہی محبت ہمارے کے ذریعے آگے بڑھنے کے اس عمل کا مرکز نظر آتی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور وہ ہاتھ جس سے وہ مارتا ہے، اور وہ پاؤں بن جاتا ہے جس پر وہ چلتا ہے، یعنی وہ اپنے اعضاء سے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے سنت کے مطابق ہے، ترد الہی سے محبت کی حالت میں ہے، اور انتقام اور جذبہ انتقام اور غصہ سے دوری، اور غصہ اور یہ تمام بدصورت چیزیں جو شیطانی چیزیں ہیں جو سجدہ کو روکتی ہیں، اور اگر وہ اس کی تلاش میں ہے میں اسے اپنی حفاظت ضرور دوں گا، اور اگر وہ میرا سہارا چاہے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا۔
اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہی وہ پیغام ہے۔ اور رازان کا اخلاق اور حسن اس بات پر قابو پاتا ہے کہ انا کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کی جگہ پر حکم الہی ان جذبوں اور اس انتقامی جذبے اور اس کے اندر کے شعلے پر قابو پا لے، اور آپ کو دیوانے کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ یہی وہ ہے جب ہم حقیقی کا رازان ہے، اس لیے اس کی رضا کی طرف حقیقی سفر کا نظارہ کریں۔ انشاءاللہ سب قبول فرمائیں گے۔ ہمارے روزے اور ہمارے قرآن اور ہمارے تراویح اور ہمارے اکرام انشاءاللہ بنا دیا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو ریاست لازمی طور پر اس جرم کی اس حالت پر عمل کرے گی جب آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ پچھتاوے کی آگ میں چیزوں کو درست کرنے کی خواہش یہ احساس ہوگا، اور ایک بار جب آپ کو یہ احساس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اگر آپ واقعی میں پشیمانی کا احساس رکھتے ہیں تو آپ میں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہو جائے گی۔ اب ہم مائی اور گناہوں کی تشخیص کیسے کریں گے؟ کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم وجدان سے جانتے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ کی سخاوت کا ایک حصہ ہے کہ ہم اکثر یہ جان لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور فضائل کی فہرست، سچائی، اخلاص، ایمانداری، بے لوث، عاجزی، یہ سب چیزیں ہر تہذیب میں ایک جیسی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اچھا مذہب باوقار انسان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بدماش کون ہے جب اپنی انا میں غلیظ امکانات کی پیروی کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں حدود کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ حلال اور حرام اکثر واضح ہیں، لیکن بعض اوقات ان دونوں کے درمیان کچھ ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو کافی حد تک یقینی نہیں ہیں، اور اکثر یہ ہماری لاعنی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات نیند کی انہ میں یہ کیسے یقین دلاتی ہے کہ جو چیز در حقیقت بری ہے وہ اتنی بری نہیں ہے کہ کچھ کرنے کے لیے بہت کم بہانے تلاش کی جا سکتے ہیں، برے کاموں کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی روایت میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ حدود ہی میں بیان کی گئی ہے۔ ہمارے اندر خیر کی خواہش اور بدی کے لیے بدیہی نفرت ہے، لیکن اصل حدود کے بارے میں ہم صرف یقین کر سکتے ہیں جب ان کو جنت عطا کرتی ہے۔ اسی مولانا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا غلام ہوں، جب تک میں سانس رکھتا ہوں میں محمد کے برگزیدہ راستے کی خاک ہوں، کیونکہ وہ عظیم عشق ہے، اور عشق عظیم ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو آسمانی تحفہ کو جانتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے جو وحی کے ذریعہ فراہم کیا گیا ہے، کیونکہ ورنہ ہم ہمیشہ اپنے آپ سے جھگڑتے رہیں گے اور آسان ہمیشہ اپنے بارے میں بحث کرتے رہیں گے کہ فضیلت کی حدود کیا ہے۔ ایک اچھا عمل جو برا عمل ہے وہ 1 سال کی فضیلت ہے، اور پھر 1 سال بعد یا 500 سال بعد یہ ایک ضعیف بن جاتی ہے۔ وہی اور ہماری وہی میں الہام لحاظ امت پر اللہ کی سخاوت اور اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں لوگ کتنے کمزور ہوں گے۔ ہمیں بہت واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری معاملات میں صحیح لویت کیا ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں جائز مالی لین دین کیا ہے، حلال کیا ہے، اور رشتہ داریوں میں کیا اختلاف ہے، جسوں کے درمیان ہماری عبادت کی شکلوں میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز اور حرام کے درمیان صحیح حدود کیا ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں مختلف چیزیں اس کے ساتھ پورا 1/4 حصہ لیا گیا ہے، اور ہمارے پاس اتنی معلومات ہیں جو وحی کے ذریعہ ہمیں تحفے میں دی گئی ہے، اور یہ ان 3 حالتوں میں سے پہلی ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ چیز غلط تھی، میں جانتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے یہ وحی میں بتایا گیا ہے، اور منتخبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے دکھاتی ہے کہ کیا صحیح ہے، اور پھر آپ حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور پھر آخر کار اس علاج کو تلاش کرنے کی طرف جس کو ہم اکثر سنتے ہیں اور جس کے پاس علم ہے، وہ ایک کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کا مطلب ہے خلوص دل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی دل میں آگ ہے جو اس پہ ہے، یا آپ اپنی ٹرین پکڑنے کے بارے میں
सोच रहे हैं या आप वह चीजें सोच रहे हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो दिमाग भर जाएगा खिफशार के उन क्यों के साथ। अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सुन्नत के जरिए यह खूबसूरत ज़ाहिरी शक्ल अता की है जो जिस्म को अपनी इबादत की तरफ ले जाने का बेहतरीन तरीका है, जो कि रकू में है और सजूर में है। क्या हो सकता है उसमें हमारी मदद करने में ज्यादा मददगार बने, लेकिन बातन जैसा हम सजदे में नहीं हो सकते और दुनिया हमारी तरफ देखकर तालियां बजाकर माशा अल्लाह कह सकती है, लेकिन शायद दिल सजदे में नहीं हो सकता। मार बहुत दूर हो तो ये वही है जो हमें नमाज और साह मुश्किल बता रहा है। लेकिन होशो के लोगों के लिए तो यहाँ एक और इशारा है। अगर ये मुश्किल है तो नमाज फजर के वक्त उठना मुश्किल हो सकता है। दिन में नमाज का वक्त निकालना वगैरह ये मुश्किलात जो अल्लाह दे रहा है। हमारा जवाब ही है और ये अमूमन के लिए रोजाना 5 बार की लड़ाई है। क्या हम इंसानी तर्ज अमल के इस खूबसूरत तरीन अमल के मुताबिक सीबी आदम की तारीफ में इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगे? क्या हम अपने मतों को चेक करेंगे या पकड़ेंगे नींद पर या जो कुछ भी हो कि निचला फर्स्ट दिन में 5 बार करना चाहता है, हमें वो चैलेंज मुश्किल कबीरा दिया जाता है। सवाए होशों के लोगों के इसलिए वो हमें न सिर्फ यह बता रहा है कि इन चीजों को कैसे करना है, बल्कि कैसे बनाना है। वह हद तक आसान है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं, कि आप इससे मोहब्बत करते हैं जो खुद को पुकारता है, और हमें खूबसूरती से इस हद तक प्यार करना चाहिए कि आप इसके बारे में सोचते हैं और दिमाग को ये मुश्किल लगता है, लेकिन आप उसे याद करते हैं। कमाल और उसकी कीमतें और हकीकत ये है कि आप उसकी तरफ से हैं और कहीं से नहीं हैं, और आप उसकी तरफ लौट रहे हैं और कहीं और नहीं हैं, और ये कि आप पास के फैसले और जांच के मातहत हैं, और आस हद तक इस दुनिया में कोई और नहीं है, और आप उसकी कीमतों को याद करते हैं। बार बार दिल की हर धड़कन इसका तोहफा है, आपकी हर सांस इसका तोहफा है। आपके बच्चों को हर चीज तोहफे के बाद तोहफा है। वो हमारे बारे में शिकायत करता है, वो कहता है मेरे चंद बंदे शुक्रगुजार है। ये सच है, लेकिन हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम अपने आप को दिखाने का शुक्रगुजारी वो तरीका है जो इसने महाराज क्यास गैर मामूली रात में हमें नबी पाक के जरिए दिखाए। अदो के सलवा है, ये शुक्र कहने का मौका है कि तोहफा छीनने वाले से ज्यादा बदबख्त कौन है, जवाज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और शुक्र नहीं कहता किसी बच्चे की तरह जो मिठाई खाता है, और न कहता है शुक्र ये जिसने बच्चे को दिया है। ये बड़ों का तरीका नहीं है, न कह शुक्र है। अगर हमारे पास वो शुक्र है, अगर हम वाकई अपने खालिक से मोहब्बत करते हैं, अगर हम बलजिद्दत से मोहब्बत करते हैं और हम जानते हैं कि हदीस में उसे महबूब क्यों कहा गया है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा महबूब क्या हो सकता है। कहास की अबातास वक्त की जाए जिस वक्त वो कहता है कि हमारे लिए बेहतरीन है, जैसा कि उसके बदजीदा को बेहतरीन मखलूक ने दिया है। हमें सबसे अच्छा काम दिखाया है जो इंसान कभी भी कर सकता है, जो सखावत का इजहार करने का बेहतरीन तरीका है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ओ मुझे अपनी दुआ जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि हम यही करते, और मैं अल्लाह के गजब से डरता हूँ। जो कहना दुरुस्त है। हकीकी बनो जिसके तोहफों को नजरअंदाज किया जाता है, वह नाराज होने का हक रखता है। अगर हम उसके पास प्यार से प्यार करते हैं तो उसके लिए मोहब्बत करते हैं कि वो क्या है, उसके खूबसूरत नामों के लिए, उन नेमतों के लिए, जवास की तख्लीक की अज़मत के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए हमें आता की गई है। मस्जिद में आने से ज्यादा क्या आसान है, मस्जिद 30 सेकंड कहने से क्या आसान है, और एल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। तो वो कहता है कहा इसका तर्जुमा करना मुश्किल है, इससे ज्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं करता। इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे मेरी आग की ठंडक, दुआ में ठंडक, आग की ठंडक। उसका मतलब है मेरी सबसे बड़ी खुशी ये नहीं है कि तमाम रिश्तों में मेरी सबसे बड़ी खुशी जो भी दुआ है, वो जो कहता है वही उसके बारे में है, वो मोहम्मद है। इसके नाम का मतलब यह है वह काबिल तारीफ है जिसे दिया गया है। तारीफ करना और आज के नाम का अहमद महमूद
یہ زبان کی تعریف کے آدمی کی حیثیت کے ساتھ کرنا ہے، یہ ہمیں لا ہوا ہے، ہمیں اس تعریف کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے کرنے کے اس خوبصورت طریقے کی وضاحت کرتا ہے۔ اور الہام اللہ، اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ایک خوبصورت چیز ہے، لوگوں کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس سے زیادہ خوبصورت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ جو دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بری بات ہے، غیر واضح پاکیزگی کرنا، اچھا کام کرنا درست ہے۔ اس وقت اور اللہ تعالی نے ہم میں سے ہر ایک کی نمازیں شمار کر دی ہیں۔ ایک عدد معلوم ہے، کہا شخص پر شہادت کے لمحے سے یا بالغ ہونے کے لمحے سے لے کر آخری سانس تک اتنی نمازیں واجب ہیں۔ اس کے نزدیک ہمیں اس تعداد کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ قرض کی ادائیگی کے مترادف ہے، لیکن سبحان اللہ، قرض کی ادائیگی کرنا مشکل ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہے؟ اس میں دنیا کی چیزوں سے کچھ بھی نہیں خرچ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اس خوبصورت ترین عمل میں اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مایا کی لذت نماز میں ہے۔ اتنا اس نے مردیہ میں کیا اتنا کچھ کیا؟ اس نے اپنے لوگوں کو بدلنے اور ترقی دینے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، طالب قبائل میں امن قائم کرنے کے لیے سبحان اللہ نہ کیا کہ اس نے ہمارے لیے کیا، لیکن ہم اس کے لیے یہاں جمع نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ برکت کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سے جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا، نماز کا یہ سادہ 5 منٹ 10 منٹ اتنا زیادہ نہیں، لیکن یہ ان کا سب سے اہم عمل ہے جس کا ہمیں احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس عمل کے بارے میں اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اس قدر عزت